بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم. اما بعد، حاضرین کرام، پیس ٹی وی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا موضوع ہے عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشی. پیغمبر اسلام نے عورتوں کو عظمت عطا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورت کو وہ عظمت حاصل نہیں تھی. عظمت کیا حاصل ہوتی؟ زندگی ہی حاصل نہیں تھی. اور لڑکی پیدا ہوتے ہی دفن کر دی جاتی تھی، لڑکی پیدا ہوتے ہی مار دی جاتی تھی. جب پیدائش کا وقت آتا تھا تو بعض گھرانوں کے اندر گڈھا کھدا رہتا تھا. بچہ جب پیدا ہوتا تھا، گود میں آتا تھا تو دیکھا جاتا تھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر لڑکا ہوتا تھا تو بچا لیا جاتا تھا، اور لڑکی ہوتی تھی تو اسی گڈھے میں اس کو ڈال دیا جاتا تھا، اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی. یہ تھی لڑکی کی قیمت. آپ کی سمجھ میں اگر نہ آئے تو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پڑھے لکھے ملک کے اندر اور دنیا کے اندر باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ پیٹ میں عورت کے لڑکا ہے یا لڑکی، اگر لڑکی ہوتی ہے تو اس کو ساقط کر دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے. تو جب اس تعلیم کے زمانے میں اور اس روشنی کے زمانے میں، جبکہ لاکھوں یونیورسٹیاں اور لاکھوں کالج ہیں اور کروڑوں کالج اور لاکھوں یونیورسٹیاں ہیں، اس زمانے کے اندر انسان اتنی درندگی پر آمادہ ہے، اتنی جہالت پر آمادہ ہے. تو 1500 سال پہلے اگر لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. یہ میں کوئی افسانہ نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی کہانی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے جو اس وقت بھی پیش آئی تھی اور اب بھی پیش آ رہی ہے. قربان جائیے اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر کہ جس نے لڑکی کے اوپر رحم کھایا، حوا کی بیٹی پہ رحم کھایا اور اس کو زندگی عطا کی، اور زندگی ہی نہیں عطا کی بلکہ لطف زندگی عطا کیا. آپ کو معلوم ہے کہ یا تو لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یا اگر عورت کی گود میں لڑکی آتی تھی تو ہمیشہ کے لیے عورت کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اس عورت کا منہ ہی نہیں دیکھتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. کہ جب کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، تمہاری بیوی کے پیٹ سے لڑکی نے جنم لیا ہے، تو اس کا چہرہ خوشی کے بجائے دمکتا نہیں تھا، بلکہ رنج کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ، جیسے سیاہی دوڑ گئی، جیسے کسی نے راکھ ڈال دی اس کے چہرے کے اوپر، اور معلوم ہوتا ہے کہ دم گھٹا جا رہا ہے، شرم کی وجہ سے مجمع کے سامنے نہیں آ رہا ہے، بار بار یہ سوچتا رہتا ہے کہ لڑکی کو زندہ درگور کر دیں یا اس کو جلا لیں. یہ ہے معاشرہ. ابو حمزہ ایک شخص تھا، اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو رئیس تھا، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، تو لڑکی کو زندہ دفن تو نہیں کیا اس نے، لیکن بیوی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. تو جب وہ لڑکی روتی تھی اور چلاتی تھی تو اس کی ماں اس کو لوری دیتی تھی کہ ماں لے ابی حمزہ لا یاتینا یبیت فی البیت التی تلینا. ابو حمزہ کو کیا ہوا کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتے اور پڑوس میں ہمسائی کے پاس رہتے ہیں. غضبان اللہ نلد البنینا تاللہ ما ذاک بایدینا. ابو حمزہ غصہ ہے کہ ہم لڑکے نہیں پیدا کرتی. ارے لڑکے پیدا کرنا یہ ہمارے قبضے قدرت میں نہیں ہے. وَنَحْنُ كَالزَّرْعِ لِزَارِعِينَ نَبَتَ مَا قَدْ زَرَعُوهُ فِينَا. ہم تو اپنے کاشتکاروں کے لیے کھیتیاں ہیں اور کھیتی میں وہی اگتا ہے جو کاشتکار بیج ڈالتا ہے. تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ تو شوہر کا بیج ہے جو عورت کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے اور جس کو عورت جنم دیتی ہے. جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اگر لڑکی کو دفن نہیں کرتے تھے تو کم سے کم لڑکی کی ماں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ اب اس کا منہ ہی نہیں دیکھیں گے. ایک صحابی اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد ان کا یہ حال تھا کہ 24 گھنٹے مسجد کا کونا پکڑ کر روتے رہتے تھے. تو کسی نے کہا کہ تم اسلام لائے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ تم نے دیا ہے، تم کو جنت کا راستہ ملا ہے اور تم روتے رہتے ہو. تو انہوں نے کہا تم کو نہیں معلوم ہے، میں نے ایسے کالے کرتوت کیے ہیں کہ میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا. کہا کیا کالے کرتوت کیے ہیں؟ تو کہا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں نے کتنے کالے کرتوت کیے. تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کے گئے کہ اللہ کے رسول جب سے یہ شخص اسلام لایا ہے اور آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا تب سے برابر رو رہا ہے. تو حضرت نے فریاد فرمایا کہ بھائی کیوں روتے رہتے ہو؟ تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تم کو اللہ نے جنت کا راستہ دکھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے تم کو دوزخ سے بچا لیا، تو روتے کیوں ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے پہلے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے اور بیعت اسلام سے پہلے جو میں نے کالے اور سیاہ کارنامے انجام دیے ہیں وہ سیاہ کارنامے یاد آتے ہیں اور اس کی وجہ سے میرے دماغ کے اندر قیامت برپا ہو جاتی ہے اور مجھے رونا آ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا کالے کارنامے انجام دیے؟ کہا یہ نہ پوچھئے، ایک مرتبہ میرے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوئی. میں جا رہا تھا تجارت کے اندر، میں جا رہا تھا ملک شام تجارت کرنے کے لیے. ملک شام جب تجارت کے لیے جاتے تھے عرب، تو مہینوں کے بعد، کیونکہ مہینوں تو سفر میں لگتے تھے، وہ اونٹوں کا زمانہ تھا، وہ کوئی ہوائی جہاز کا یا ٹرین کا زمانہ تو نہیں تھا کہ آدمی ایک دن کے اندر ہزاروں میل طے کر لے. تو مہینوں میں سفر ہوتا تھا. تو جب مدینے سے میں گیا ملک شام 2-4 سال کے لیے مجھے جانا تھا، مہینوں لگ گئے. تو میری بیوی حمل سے تھی، میری بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، تو میں چلا گیا ملک شام تجارت کرنے کے لیے. اس زمانے میں مشہور تھا کہ جو ملک شام تجارت کے لیے دوسرے ملک میں جاتا ہے وہ 2-4 سال کے بعد واپس آتا ہے. میں چلا گیا، میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی. تو بیوی کو ڈر نہیں رہا، بیوی سمجھتی تھی کہ شوہر تو میرا 4-5 سال کے بعد آئے گا، اور شوہر ہی کے ڈر سے بیوی لڑکی کو زندہ دفن کر دیتی تھی. لیکن جب یہ اطمینان ہو گیا کہ شوہر 5 سال کے بعد آئے گا تو بیوی کو اطمینان رہا کہ کم سے کم اس بچی کو 5 سال تک تو جلا ہی لیں، اس بچی کو 5 سال تک تو دودھ پلا ہی لیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں. چنانچہ اس کی ماں نے، میری بیوی نے بے فکر ہو کر اس کی پرورش کی، یہاں تک کہ 5-6 سال کی لڑکی ہو گئی. اب میں آیا ملک شام سے تجارت کر کے واپس آیا. تو اس زمانے کا جو دستور تھا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ عورتیں کھڑی ہو جاتی تھی دیکھنے کے لیے کہ شوہر کا قافلہ آ رہا ہے یا نہیں. تو دیکھا میری بیوی نے پہاڑ کی چوٹی سے کہ میرا قافلہ آ رہا، مجھے پہچان گئی وہ. تو اس نے میرے قدم رکھنے سے پہلے ہی لڑکی کو اپنی ایک سہیلی کے یہاں بھیج دیا تاکہ میری نظر لڑکی پر نہ پڑے اور مجھے ناگواری نہ ہو. اور سہیلی سے طے کر لیا کہ جب شوہر میرا نہیں ہوگا تب میں اپنی بیٹی کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لوں گی، اس کے بعد پھر تم اپنے پاس بلا لینا. تو اب ہم جب گھر میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے. تو ہم سمجھے کہ ہمارے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہوگی، لیکن بچہ فوت ہو گیا، مر گیا. اس لیے ہم نے زیادہ تحقیق بھی نہیں کی، خیر اسی طرح رہتے رہے. اب ہم جب باہر جاتے تھے کسی لمبے وقفے کے لیے، 1-2 گھنٹے کے لیے، تو ہماری بیوی اس لڑکی کو اپنی بلا کر اسے باتیں کر لیتی تھی. حسب دستور 4-6 مہینے اسی طرح گزر گئے یا 1-2 سال گزر گئے. ایک دن ہم کام سے گئے ہوئے تھے، بیوی سمجھی کہ 2 گھنٹے کے لیے گئے ہیں، لیکن ہم جلدی واپس آ گئے، معمول کے خلاف جلدی آ گئے. تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک 6 سال کی خوبصورت بچی ہماری بیوی سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے. تو ہم نے بھی محبت بھری نظر سے اس کو دیکھا اور پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کس کی لڑکی ہے، یہ کس کے گھر کا چراغ ہے. تو بیوی نے جو 6 سال تک راز پہ پردہ ڈالا تھا، ہماری شفقت اور محبت اور ہمارا لہجہ دیکھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی کہ ہمارے شوہر کو ترس آ رہا ہے اس لڑکی کے اوپر اور محبت اس کی ہو گئی. تو انہوں نے پردہ اٹھا دیا اور کہا کس کے گھر کا چراغ ہے اور یہ کس کی لڑکی ہے؟ ارے یہ آپ کا نطفہ، آپ کا خون ہے، یہ آپ کی لڑکی ہے. جب آپ سفر میں گئے تھے تو یہ پیدا ہوئی تھی، مگر آپ کے ڈر سے میں نے اس کو پڑوس میں چھپا دیا تھا. جب آپ چلے جاتے 2-4 گھنٹے کے لیے تو میں اس کو بلا کر اسے باتیں کر لیتی ہوں. تو کہتے ہیں کہ اس وقت تو میرے اوپر رحمت کا جذبہ تھا، شفقت کا جذبہ تھا، اس لیے میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ اس کو زندہ درگور کرنا ہے، یعنی اس کو زندہ دفن کرنا ہے. ہماری لڑکی دوسرے کے گھر جائے اور دوسرا ہمارا داماد بنے، یہ ہم کو گوارا نہیں تھا، یہ ہماری غیرت کے خلاف تھا. بہرحال ہم نے اس وقت تو کچھ نہیں کیا، لیکن ہم نے تہیہ کر لیا. اب ایک دن ہماری بیوی نے کہا کہ گھر میں جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں، لہذا سوختہ یعنی جلانے کی لکڑیاں جنگل سے لے آئیے. تو ہم نے سوچا یہ بہترین موقع ہے، آج اپنے ارادے کو پورا کر لیا جائے اور اپنی جو اسکیم تھی اس کو عملی جامہ پہنا دیا جائے. تو کہنے لگے بیوی سے کہ ہاں جنگل سے لکڑیاں لائیں گے اور بیٹی کو بھی ساتھ کر دو تاکہ 2-4 لکڑیاں اس کے بھی سر پہ رکھ دیں گے اور اچھی خاصی لکڑیاں ہو جائے گی. اب لڑکی کو لے کر کے ہم
جنگل میں روانہ ہو گئے اور لکڑیاں لانا اور سوختہ لانا تو بھول گئے. وہاں ایک ویران کنواں ہم نے دیکھ رکھا تھا اور وہاں ہم نے سوچا کہ یہاں اپنا ارادہ پورا کر لیں. چنانچہ اس ویران کنویں کے کنارے لے جا کر لڑکی سے ہم نے کہا کہ بیٹی ذرا اس میں جھانکو. تو وہ بیچاری معصوم دل کی، اس کے ذہن میں تو کچھ تھا نہیں، وہ کنویں میں جھانکنے لگی. جب اس کی نظریں کنویں کی تہے اور کنویں کی گہرائی کے اندر جم گئی اور دائیں بائیں سے وہ غافل ہو گئی تو میں نے پیچھے سے دھکا دے دیا. تو وہ کنویں کے اندر گر رہی تھی اور اس کی زبان پر تھا یا ابتی یا ابتی، ہائے ابا جان، ہائے ابا جان، ہائے ابا جان. مگر میرا دل نہیں پسیجا اور میں نے مڑ کر نہیں دیکھا. 8-10 دن کے بعد پھر میں جب واپس گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا گوشت الگ ہو گیا ہے اور اس کی ہڈیاں الگ ہو گئی ہیں، وہ سڑ گل گئی ہے. اے اللہ کے رسول، یہ کارنامہ میں نے انجام دیا. اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر اسلام لایا اور قرآن کریم پڑھا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ وقت یاد کریں، وہ سنگ دل اور وہ درندے لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا ہے، وہ وقت یاد کریں کہ جب قیامت کے دن اس لڑکی کو زندہ کھڑا کیا جائے گا اور زندہ دفن کرنے والوں کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیٹی بتاؤ تمہارا کیا قصور تھا جو تم کو زندگی سے محروم کیا گیا تھا. تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ اس کی وجہ سے میں بے چین ہو جاتا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے. حاضرین، وقفے کا وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور اپنی بات مکمل کریں گے. السلام علیکم. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہی نہیں ہے کہ مقام عطا کیا بلکہ عورت کو زندگی عطا کی. جب زندہ ہی نہیں آدمی رہے گا تو مقام اس کو کیا ملے گا؟ زندگی بھی عطا کی اور مقام زندگی بھی عطا کیا، عزت بھی عطا کی. تو اس سلسلے میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی اسلام لائے اور مسلسل روتے رہتے تھے. تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا کہ یہ بہت روتے ہیں. تو پوچھا رونے کی وجہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسا غلط کام کیا ہے جس کی وجہ میں بے چین رہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں نے اپنی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سن کر کے رونے لگے. تو جو صحابی لے کر آئے تھے انہوں نے ان کے پیٹ میں کوچا دیا، پیٹ کے اندر انگلی سے اشارہ کیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھی کر دیا، اب بند کرو اپنی داستان. تمہاری داستان سے حضرت رونے لگے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ان کو اپنی داستان کہنے دو، ان کو اپنا واقعہ سنانے دو. جس احساس کی وجہ سے یہ واقعہ سنا رہے وہ احساس قابل قدر ہے. ہاں سناؤ اپنا واقعہ. تو پھر انہوں نے شروع سے پورا واقعہ سنایا اور دہرایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اذهب واستغفر اللہ، جاؤ اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہو. اب تو جو چیز ہو گئی وہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن آئندہ تہیا کرو کہ ایسے گناہ کی طرف نہیں لوٹو گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی چاہو. اور جو بچیاں خطرے میں ہیں ان کی زندگی بچاؤ. تو عرض یہ کرنا ہے کہ لڑکی کا یہ مقام تھا، لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا اس زمانے کے اندر کہ زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. اور یہ لڑکی کے ساتھ یہ سلوک صرف عرب ہی کے اندر نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج بھی اس روشنی کے دور کے اندر پڑھے لکھے ملکوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عورت کا حمل جانچا جاتا ہے اور اگر لڑکی ہوتی تو اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے. تو اگر 1500 سال پہلے ایسا ہوتا ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں. ایسے ماحول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو زندگی عطا فرمائی اور زندگی کے ساتھ ساتھ اس کو حقوق عطا کیے، اس کو عزت عطا کی. مثلا یہ فرمایا حبب الی من الدنیا الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ مجھے محبت ہے، ایک تو بیوی سے محبت ہے اور دوسرے خوشبو سے محبت ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو بیوی سے محبت کا اعلان کیا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ رکھے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے، خیرات کا ثواب ملتا ہے. تو زندگی بھی عطا کی حضرت نے اور زندگی کا جو لطف تھا وہ بھی عطا فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنے کو ثواب قرار دیا. اور دوستو آپ غور کرو، آپ کو معلوم نہیں کہ اس دنیا کے اندر عورت کے اوپر کیا کچھ بیت چکا ہے. اگر جوانی کے اندر کوئی لڑکی بیوہ ہو جاتی تھی تو لوگ اس کو ابھاگن سمجھتے تھے، اس کو منحوس سمجھتے تھے، اس کی پرچھائی سے بھاگتے تھے. ہندوستان کے اندر، ہندو معاشرے کے اندر اگر لڑکی جوانی میں بیوہ ہو گئی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے میکے کے لوگ، اس کے بھائی کی بیوی، اس کی بھابھی، اس کی بہن اور جو خاندان کے لوگ ہوتے وہ
ایسی عورت کی پرچھائی سے بھاگتے تھے، اس کو گھر نہیں آنے دیتے تھے، اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ یہ تھا گویا بیوہ ہونا ابھاگن ہونا تھا۔ تو عرب کے اندر بھی یہی دستور تھا۔ آپ نے 25 سال کی اٹھتی ہوئی جوانی میں نکاح کیا 40 سال کی بوڑھی بیوہ عورت سے۔ پہلا نکاح بیوہ عورت سے آپ نے کیا۔ جب دنیا کے سب سے بڑے انسان نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا تو رہتی دنیا تک بیوہ کی عزت آپ نے بڑھا دی، بیوہ کی عظمت بڑھا دی، اور دنیا کو سبق دیا کہ بیوہ کو گھر میں لانا ابھاگن کو لانا نہیں ہے، بلکہ خوش نصیب عورت کو لانا ہے۔ بیوہ ہونا یہ کوئی ابھاگن ہونا نہیں ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے، بیوہ عورت سے نکاح کر کے کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کی عزت اور عظمت کو بڑھایا۔ یہ ہے عورتوں کے مردہ حقوق کو زندہ کرنا، بلکہ عورتوں کو زندگی عطا فرمانا۔ اور یہ بھی تعلیم دی آپ نے کہ عورت کو اگر ذہنی تکلیف کسی نے دی، اگر عورت کے اوپر ظلم کو جائز رکھا تو اس کو اس ظلم کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور فرمایا کہ کوئی شخص ظلم نہ کرے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، لہذا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا سے جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے ارشاد فرمائے تھے۔ دنیا سے جاتے وقت جو آخری نصیحت حضرت نے فرمائی تھی وہ کیا فرمائی تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی پابندی کرو، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے خادموں اور اپنے غلاموں اور اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عورت کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ عورت بیچاری کمزور ہوتی ہے، کوئی اس کی طرف سے بولنے والا نہیں ہوتا، وہ بے دست و پا ہوتی ہے، بے یار و مددگار ہوتی ہے، آپ کے گھر میں رہتی ہے۔ ایسی عورت کے اوپر ظلم کرنا یہ اعلیٰ درجے کی درندگی ہے، یہ آخری درجے کی قساوت و سنگ دلی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عظمت اور عزت دینے کے اندر جو قدم اٹھائے، اور جن لوگوں نے اپنی عورتوں کو تکلیف پہنچائی، ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی اور ان کو غلط عمل کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکی دی، اور جو باز پرس کی، ایسی باز پرس اور ایسی تنبیہ اور اس قدر ناراضگی کا اظہار کسی مصلح نے اور کسی بھی معاشرے کے رہنما نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو عورت کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے جو رویہ اختیار کیا ہے۔ اگر ہمارے مسلمان پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے واقفیت حاصل کریں اور عورتوں کے بارے میں جو حقوق شوہروں کے اوپر عائد کیے گئے ہیں اگر شوہروں کا خیال کریں، تو غریبی کے باوجود ہمارا گھر رشک جنت بن جائے، غریبی کے باوجود ہمارے گھر کے اندر سکون اور خوشحالی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ عورتوں نے کہا کہ مردوں کا ذکر قرآن کریم میں ہر جگہ پر آتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری آیت اتاری کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر مرد اچھا کام کرے گا تو مرد کو ثواب ملے گا، اور عورت اچھا کام کرے گی تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مرد کو کام کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ عورت کا عمل یا عورت کی عبادت کم نہیں کی جائے گی اس وجہ سے کہ وہ عورت ہے، اور مرد کا عمل اور مرد کی عبادت اس لیے بڑھایا نہیں جائے گا کہ وہ مرد ہے، دونوں کو برابر ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ آیت اتاری کہ نہیں، ہماری نظر میں عورت کی بھی وہی قیمت ہے جو مرد کی، چنانچہ اللہ نے یہ آیت اتاری ان المسلمین والمسلمات، اسلام لانے والے مرد اور اسلام اختیار کرنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، قناعت کرنے والے مرد اور قناعت کرنے والی عورتیں، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، پاک دامن رہنے والے مرد اور پاک دامن رہنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے
مغفرت بھی تیار کی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے۔ جس طرح مغفرت کا پروانہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا پروانہ عورتوں کو دیا ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور آپ کا دل کتنا نرم تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے گھر میں آئی اور اس نے دونوں ہاتھوں کو اپنی دو لڑکیوں کے ہاتھ میں پکڑا رکھا تھا۔ ایک لڑکی دائیں طرف تھی اور دوسری لڑکی بائیں طرف تھی۔ دائیں طرف والی لڑکی دائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے تھی اور بائیں طرف والی لڑکی بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، اور اس طرح وہ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 3 نفر ہمارے یہاں آئے، اتفاق سے 3 کھجوریں ہمارے پاس تھیں، تو ہم نے تینوں کھجوریں اس کو دے دی۔ تو اس نے ایک کھجور ایک لڑکی کو دیا اور دوسری کھجور دوسرے لڑکی کو دے دی، اور تیسری کھجور اپنے منہ کے قریب لے جانے کی کوشش کی کھانے کے لیے۔ ایک کھجور تو اپنی لڑکیوں کو دے ہی چکی تھی اور ایک کھجور اس نے منہ تک لے جانے کی کوشش کی کھانے کے لیے، کہ ان لڑکیوں نے وہ کھجور بھی مانگ لی اس سے۔ ممتا کی ماری ہوئی ماں، رحم دل ماں، وہ اپنے منہ میں نہیں رکھ سکی اپنی بیٹی کے آگے، اور دونوں بیٹیوں کو وہ ایک کھجور وہ بھی 2 ٹکڑے کر کے دے دی۔ اس پر مجھے بڑا ترس آیا کہ میرے پاس اور کچھ ہے نہیں، یہی کھجوریں تھیں اور وہ میں نے دے دی، اب بیچاری یہ تو رہ گئی۔ تو آپ تشریف لائے، حضرت عائشہ نے بیان کیا یہ قصہ کہ مجھے بڑا تعجب ہوا اور مجھے بہت رحم آیا کہ میں نے 3 کھجوریں دی، بیچاری نے ایک تو لڑکیوں کو دے دی اور ایک جو اس کے حصے کی بچی وہ بھی اس نے انہیں کو کھلا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر آپ زیدہ ہو گئے اور فرمایا من ابتلیا بہن، اگر کسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ 2 لڑکیوں کی پرورش اس کے ذمے ہے اور اس نے ان 2 بچیوں کی پرورش کی اور ان کی تعلیم دی، تو جنت میں جانے سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ ہے عورتوں کی عزت اور عظمت۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔